یہ آپ کی جو میں الیبوریٹ اقبال کے شاہین ہمارے بڑوں نے ماؤں نے پیدا کیے ہیں، وہ ان کی پرورش بھی کی ہے، پوری دنیا میں ایڈمائر کر رہی ہے. میں آپ کی آپ کی جو میں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں we have produced the best artists in the world. I agree to you. ہم نے جو ہمارے پاس جو آرٹ ہے، ہمارے پاس جو پروڈیوسرز ہیں on another level 100%. مگر سب کے سب ان میں سے کوئی بھی ایکسیپشن ہو سکتے ہیں، کوئی بھی جانتا نہیں کہ وہ ہے کون. ان کو اپنی فطرت کی آواز نہیں آتی، حالانکہ آتی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں اس آواز کو. ایک شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. سو آئی تھنک ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہیں کون، اور ہم اپنا بن ہی نہیں سکتے. اپنا مطلب وی کین ناٹ بی کلوز ٹو آور سیلوز انٹل اینڈ انلیس وی نو ہو وی آر. آج ہمارے ساتھ ینگ ٹیلنٹ، ایک ٹیلنٹڈ ہونہار ایک لڑکا موجود ہے، نوجوان ہے. یہ جو نوجوان ہے، اس نوجوان نے ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر ہیں یہ، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر کس طرح سے محنت کر کے کانٹینٹ اپنا جو ہے کریٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اردو لٹریچر پر یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے جی. اردو پر کام کرنے والے ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ویسے تو ہمارے بچوں کی آج کل میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ہماری وجہ سے، یہ جو سوشل میڈیا کا بے جا اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اگر اس کا پازیٹیو استعمال کیا جائے تو ہم اردو بھی اپنی اچھی کر سکتے ہیں. انگلش بہت اچھی ہے ان کو چائنیز بھی آتی ہے، ان کو فرینچ بھی آتی ہے، ان کو ہندی بھی آتی ہے، لیکن اردو میں ہمارے بچے جو ہیں بہت ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے اس بچے سے مل کے بڑا اچھا لگا. اس نوجوان سے آج اپنے مارننگ شو میں ویلکم کرتے ہیں جی. ہمارے ساتھ موسیٰ وقاص موجود ہیں. موسیٰ اپنے مارننگ شو میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آئی ٹرولی اپریشیٹ یو فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ. حلیہ دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ موسیٰ جو ہے کافی یو قسم کا ہمارا جو ہے نا یہاں گیسٹ ہے، ایک بچہ ہے. نہیں I failed miserably. اگر آپ کو ایسا لگا بوٹیڈ ہو کے ہے نا، ٹائی شائی لگا کے. لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اردو لٹریچر پہ کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. سوشل میڈیا پہ کس طرح سے کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری نظر میں نا، آپ نے مجھے دیکھے گا کہ یہ وہ بچہ ہے. I'll clarify. برگر بچہ ہے؟ نہیں، not at all. But I do not know. دیکھیں اردو ایک ایسی زبان ہے جو کہ ہائرارکی میں سب سے نیچے ہے. حالانکہ زبان کوئی زبان ہو اس کی ہائرارکی نہیں ہوتی، مگر جو ہم نے بنائی ہوئی نا ہائرارکی، اس پہ اردو زبان سب سے نیچے ہے. اور میری دادی ہیں جو شہناز اختر نگار صاحبہ، وہ شی واز اے گریٹ پوئٹس اپنے وقت میں. تو میرے خون میں ہی پوئٹری تھی، میرے خون میں ہی فلسفہ اور اردو تھی. تو when I came, I live abroad, میں سعودی عرب میں رہتا ہوں. when I came to Pakistan, I realized کہ یار بہت ہی زیادہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ اردو زبان میں بات کرنے سے لوگ اپنے آپ کی تذیق سمجھتے ہیں. ہاں، اور پتہ نہیں کہ اور انگلش زبان کو ایسے کہ یار کیا بات ہے. کسی نے جو جتنی اچھی انگلش بولے گا نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا ہی انٹیلیجنٹ ہے یا اپنے کام کا. اور غلط انگلش بولتے ہیں زیادہ تر لوگ، تو غلط انگلش کو صحیح اردو کے اوپر یہ ترجیح دیتے ہیں. تو جب میں پاکستان آیا I realized کہ یار نہیں، اب اردو کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے. سو I started making videos around it and الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا، انسٹا پہ آپ نے کہا کہ آپ کام کرتے ہیں. جی. اچھا، یہ بھی میرے لیے کافی حیران کن ہے. اچھا. کیونکہ انسٹا جو ہے پاکستان میں ابھی تک پے نہیں کر رہا ہے. آپ کو ٹک ٹاک پے کر رہا ہے، آپ کو یوٹیوب پے کر رہا ہے، آپ کو فیس بک بھی پے کر رہا ہے نا. لیکن انسٹا پہ زیادہ کام کرنا کیا مطلب؟ پیسے کمانے کی طرف دھیان نہیں ہے آپ کا، جیسے باقی جتنے بھی ہیں ہمارے ینگسٹرز ہیں جتنا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ ایک شعر ہے، وہ پیسوں کے اوپر نہیں ہے لیکن اسی فلسفے کے اوپر پیسہ فٹ آتا ہے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تو پیسہ جو ہوتا ہے نا، رزق اور عزت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہم سے. تو ہم وی شوڈ نیور ایور بی ایمنگ فار منی، فار فائنینشیل اسٹیبلٹی، فار فائنینشیل فریڈم. ہمیں وی مسٹ ایم فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی، فار دا اویئرنیس آف دا کڈس. کسی بھی طریقے سے اگر کسی انسان کو سوچنا سکھا رہے ہیں نا، آئی تھنک دیٹس بیونڈ گڈنس ان آور ٹرمز. آپ اردو میں کیوں بات نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ اردو لٹریچر پہ کام کرتے ہیں تو بولنے میں اتنی دقت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ چاہتی ہیں اردو میں بات کروں؟ چلیں. میرا نا اصل میں ایک ترتیب ہے کام کی. اگر آپ نے کسی انگریز کو اردو سکھانی ہے تو آپ اس کو اردو میں اردو نہیں سکھا سکتے. ایسے ہے نا، یو ہیو ٹو مکس انگلش ود اردو. آپ اس کو انگریزی میں اردو سکھائیں گے. تو آج کل کے جو بچے ہیں، جو آپ کو مجھے دیکھ کے لگا نا، اصل میں وہ سارے بچے نا اردو زبان کو کہتے ہیں نہیں. تو اب میری جو کام کرنے کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے سوٹ پہننا ہے، جانتے بوجھتے اردو زبان میں انگلش مکس کر کے
تاکہ بچوں کو کول لگے. جب ایک چیز کول لگتی ہے نا تو آپ ان کا مائنڈ ڈیویٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. یو کین گیو دیم اے ٹریجیکٹری اور دے آر گونا supersede in that trajectory on another level to the greatest extent. تو اس لیے I try my level best کہ اردو زبان کو of course میں پورٹرے تو کر رہا ہوں مگر ایسے پورٹرے کروں کہ جو سننے والے ہیں نا, جو بچہ ہے, جو جین زی ہے, جو کہتے ہیں کہ نہیں اردو نہیں, اس کو اردو اتنی خوبصورت لگے, اتنی اٹریکٹیو لگے کہ یار یہ تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے, یہ تو بہت گہری چیز ہے, اس میں تو فلسفہ ہے, اس میں تو فیض ہے, اس میں تو اقبال ہے. کیا سٹائل کیا ہے آپ کا؟ کس طرح سے جو یوتھ ہے, جو جن زی کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کو کس طرح سے اٹریکٹ کرتے ہیں؟ اسی طرح یہ ساری چیزیں دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یو ہیو ٹو ہیو آل آف دیز تھنگس, یو ہیو ٹو کمبائن آل دیز تھنگس اینڈ دین یو ہیو ٹو پورٹری دا بیسٹ تھنگ. دیکھیں آپ کو ایک ایگزامپل ہے. اب علامہ اقبال لوگوں کو, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اقبال تھے کون, کیا سوچنا سکھایا انہوں نے, کس لیول پہ جا کے وہ سوچتے تھے. تو اور اب اردو جب بولتے ہیں, اقبال بولتے ہیں, تو بچے ڈرتے ہیں ان کے, کیونکہ اردو جب ہم کہتے ہیں نا, آپ سیمپل لیتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں اردو تو بچوں کے دماغ میں آتا ہے ایک موٹا سا بابا جس کی لمبی لمبی مونچھیں ہیں, یا پھر ایک آنٹی جن کو, تو ان کو نا ڈر لگتا ہے اردو سے. بالکل بالکل دیٹ ٹپیکل خاندان ان کے پاس ہوگا. ہاں جی بالکل. وہ ایک ہم نے خاص لکھنوی جو سٹائل اور وہ ہم نے سارا ہے نا. ہاں جی بالکل بالکل. حالانکہ یہ نیگیٹو نہیں ہے بٹ بچوں کو لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے. تو میری کام کرنے کی ترتیب یہی ہے, میں سب سے پہلے ان کو اس کامن گراؤنڈ پہ لاتا ہوں کہ یار میں اور آپ سیم ہے, اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے نا, آئی ایم گونا بی ابزاربنگ آل آف دیز تھنگس ان سائڈ می اینڈ دین آئی ایم گونا بی پورٹریئنگ فیس. تو لٹریچر میں صرف پوئٹری پہ کام کرتے ہیں یا کوئی پوئٹری اور فلسفی پہ؟ کیا آج کی زندگی کا کیا ویسے آپ کو لگتا ہے فلسفہ کیا ہے آج کی زندگی؟ دیکھیں میری نظر میں نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے. اچھا, زیادہ تر جین زی کو اسپیسیفک اگر ہم رکھیں, ان کو نہیں پتا کہ وہ ہے کون. فلسفہ ہوتا ہے you have to find answers of you navigating in life, that's philosophy. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لائف میں نیویگیٹ کرتے کس طرح سے. آج تک جتنے بھی, شاید تھوڑی آپ کو بات عجیب سی لگے, زیادہ تر ٹیچرز اور زیادہ تر والدین سب کے تکے لگے آج تک, جہاں تک بیٹھے ہوئے نا, سب کے بالکل تکے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس طریقے سے پیرنٹنگ ہوگی, کس طریقے سے اقبال کا شاہین پروڈیوس نہیں ہوا, کس طریقے سے گرگس ہو گیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کانشیسلی کوئی ایفرٹ کرتے ہیں نا تو اس کا پھل آتا ہے. تو آپ نے پوچھا آج کل کی فلسفی, میری نظر میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہیں کون. اقبال کے شاہین ہمارے بڑوں نے, ماؤں نے پیدا کیے ہیں, وہ ان کی پرورش بھی کی ہے. اسی لیے تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں, ہمارے یہاں کسی بھی فیلڈ کو لے لیں آپ, تو کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑے اچھے پوئٹس بھی ہیں, رائٹرز بھی ہیں, ہر فیلڈ میں. میں صرف یہ اردو لٹریچر کی بات نہیں کر رہی ہوں. آپ سائنٹسٹ دیکھیں, آپ ڈاکٹرز دیکھیں, آپ دیکھیں ابھی ہماری آرمی کو دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ, ہمارے پاس ہماری ماؤں نے شاہین پیدا کیے ہیں, تو آج ہم الحمدللہ پوری دنیا ہمیں ایڈمائر کر رہی ہے. میں آپ کی یہ آپ کی جو تھاٹ ہے میں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں وی ہیو پروڈیوسڈ دی بیسٹ آرٹسٹ ان دی ورلڈ, آئی ایگری ٹو یو. ہم نے جو, ہمارے پاس جو آرٹ ہے, ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے پاس جو پروڈیوسرز ہیں, آن another لیول 100%. مگر سب کے سب ان میں سے کوئی بھی ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں, کوئی بھی جانتا نہیں ہے کہ وہ ہے کون. ان کو اپنی فطرت کی آواز نہیں آتی, حالانکہ آتی ہے, وہ سنتے نہیں ہیں اس آواز کو. ایک شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو گر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. سو آئی تھنک ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہیں کون, اور ہم اپنا بن ہی نہیں سکتے. اپنے مطلب وی کین ناٹ بی کلوز ٹو آور سیلوز until and unless we know who we are. ٹھیک. پوئٹری بھی کرتے ہیں آپ, تو اپنا کوئی لکھا ہو میں چاہتی ہوں کہ مجموعہ میں سنایا. میری ایک اقبال کو تو آپ کافی زیادہ پڑھتے بھی ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے, اور کافی زیادہ آپ کی انسپریشن بھی ہے, لیکن اپنا کچھ لکھا ہوا میں سنا. میری ایک تخلیق تھی خواتین کے حقوق میں, اور مردوں سے ایک اپیل, مردوں کے لیے ایک تخلیق تھی کہ تو مرد ہے اے آدمی, یہ دعویٰ معتبر نہیں. تو مرد ہے اے آدمی, یہ دعویٰ معتبر نہیں. کانپے ہیں تجھ سے بیٹیاں, یہ تو تیرا جوہر نہیں. تو مرد کہلائے مگر تیری فطرت میں وفا نہیں. تیرے لفظ فریب کے, دل میں حیا نہیں. مگر اے شخص غور کر, کیا تو بشر نہیں؟ کیا تیری آنکھوں میں شرم و حیا کا اثر نہیں؟ اور آخری شعر کے, مرد وہ ہے جو تعمیر کا سرمایہ بنے, ورنہ تو ایک بیکار گزرنے والا سایہ بنے.
سو یہ میں نے ایک تخلیق کی تھی. ایک شاعر ہے, ایک بہت خوبصورت شعر, وہ ایک شعر ہے کہ مرد ہو تمہاری ہستی کا اتنا تو روب ہو, پاس سے گزرے کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو. تو یہ جو شعر تھا نا, اس کی زمین میں اتر کے میں نے یہ شاعری لکھی تھی ایک. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بہت سارے نوجوان جو ہے فالو کرتے ہیں آپ کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک ذمہ داری کیا ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنسر ہوتا ہے, اس کی کیا بیسک اس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, ویسے تو بہت سارے ہیں, بلاگرز بھی بہت سارے ہیں, انفلوئنسرز بھی بہت سارے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, میری نظر میں نا, آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں یا نہ ہوں, آپ سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ کریٹر ہوں یا نہ ہوں, دنیا کا ہر انسان, میں اگر کانٹینٹ پروڈیوس نہیں بھی کرتا نا, میں پھر بھی انفلوئنسر ہوں. دنیا کا ہر انسان, 8 بلین کے قریب لوگ ہیں, سارے کے سارے انفلوئنسرز ہیں. ان کا کوئی آڈینس نہیں ہے نا, کوئی فالوورز نہیں ہے, کوئی فیم نہیں ہے, پھر بھی انفلوئنسرز ہیں. اب فار ایگزامپل ایک باپ ہے, اب باپ وہ کانٹینٹ نہ بھی پروڈیوس کرے, اپنے بچے کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی بیگم کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, کسی نہ کسی انسان کو انفلوئنس نہیں کر سکتا وہ, بچے کی ٹھیک ہے, بچے کی سمجھ میں سوری والد صاحب, سوری. تو اب آپ انفلوئنسر ہوتے ہیں. اور ایک کوٹ ہے, اسپائڈر مین ایک فلم ہے اس کی, کہ ود گریٹ پاور کمز گریٹ ریسپانسبلٹی. سو آئی تھنک ہر انسان کے اوپر یہ بہت ہی بڑی ریسپانسبلٹی ہے, اور جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کو لوگ چاہتے ہیں, آپ کو لوگ سنتے ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے گریٹر ریسپانسبلٹی. اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ بی directing all those people towards Quran and Sunnah. That's what I try to do. ان کو اگر میں سوچنا سکھا رہا ہوں, I think I'm at least striving or thriving to do that responsibility. کتنے فالوورز ہیں آپ کے انسٹا پہ؟ 1.5 لاکھ ہیں انسٹاگرام پہ. اور سارے ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہے سب؟ نہیں, سارے ڈفرینٹ لوگ فالو کرتے ہیں, یوتھ بھی ہے, زیادہ تر یوتھ ہے. زیادہ تر یوتھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے؟ 100%. ناٹ اونلی سوشل میڈیا, وہی تو کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں, دنیا کا ہر انسان. سوشل میڈیا کا دور ہے نا, ہر کوئی موبائل فون لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے انسٹا, ٹک ٹاک, آپ نے فیس بک, وہ ریلس دیکھنی ہے, آپ نے ان کو اسکرول کرنا ہے, آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہے یا نہیں, آپ کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل فون ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ نا, اس وقت میری نظر میں دنیا کے سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو 3 آنکھیں ہیں نا, یہ 3 آنکھیں, ان کی ایکسس دنیا کے ہر انسان کو ہے. اب ہر بندہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بن گیا, ہر بندہ تھاٹ پرووکر بن گیا, اسکالرز بن گیا, ہر بندہ, ہر دوسرا بندہ. کیا یہ صحیح ہے؟ بہت غلط بات ہے نا. کسی انسان کو, آج کل کے جو ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, آج کل کے جو پوئٹس ہیں, آج کل کے جو تھاٹ پرووکرز ہیں, انہوں نے ذرا سی بھی ریسرچ نہیں کی ہوتی, اور کوئی مسئلہ چل رہا ہے دنیا میں, اس پہ آ کے کیمرہ پکڑیں گے, hey guys, یہ ساری. اور وہ جو بچہ دیکھ رہا ہے, فار ایگزامپل میں کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہوں, میں کریٹ نہیں کرتا. اب میں نے اس بندے کی ویڈیو دیکھ کے میں نے ٹریجیکٹری اپنی پوری بدل دی ہے. اس بندے کی کسی غلط بات سے میں غلط ڈائریکشن میں چلا گیا. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہے, مگر میں ان میں سے کسی ایک انسان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا. میں قصوروار ٹھہراتا ہوں سارے کے سارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت, ان سب کو. دنیا میں کوئی مسئلہ ہے, جو مسئلہ کریٹ کر رہا ہے نا بندہ, وہ ہی از ناٹ دا ایشو. جس بندے کے پاس سولوشن تھا اس مسئلے کا اور اس نے پرووائڈ نہیں کیا, وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو آج کل ہر جو بندہ کانٹینٹ کریٹر بنا ہوا ہے, میری نظر میں وہ غلط نہیں ہے. جو صحیح لوگ جو کانٹینٹ کریٹر بننے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں, اگر وہ کانٹینٹ کریٹر نہیں بن رہے نا, دین دے آر دا بگیسٹ کرمنلز. اچھا, لائکس, ویوز, نوٹیفیکیشنز, یہ آپ کی دماغی صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ میرے والدین سے پوچھیں, میری ٹیم, آئی ڈو ناٹ نو. والدین سے میں کیوں پوچھوں؟ ہرگز نہیں. آئی تھنک یہ تو انفیریورٹی کمپلیکس. کوئی پوئٹری کی, آپ نے لکھا ہے کوئی شعر, آپ نے اس کو اپلوڈ کر دیا, ٹھیک ہے, اس پہ اب ویوز اس طرح سے نہیں آ رہے, آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے, ظاہر ہے لگا تھا تو آپ نے لکھا ہے, آپ نے اسے اپلوڈ کیا ہے, اس طرح سے لائکس نہیں آ رہے ہیں, کمنٹس نہیں آ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ انفیریورٹی کمپلیکس کی ایک نشانی ہے. آپ کو پتہ ہے, ہم جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا ہمارے, سارے کے سارے نبی چرواہے تھے, بکریاں چراتے تھے, سارے کے سارے. ایک ایسا تکا نہیں ہے کہ ایک آدھے نبی جو تھے وہ چرواہے بن گئے, ایکسیپشنل کیس ہو گئے, نہیں, سارے کے سارے نبی چرواہے. اور اگر ہم لائکس سے اور فالوورز سے اور فیم سے اور ویوز سے اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اپنے آپ کو لائکس دیکھ کے, تو ہم شیپ بن رہے ہیں. وہ ٹریننگ نہیں کی ہمارے کسی نبی نے, ہمیں ٹریننگ کیا شیپرڈ بننے کی, کہ ساری کی ساری شیپ کو آپ نے لے کر چلنا ہے. چرواہے کا کام ہی ہوتا ہے نا, ہی از دا انفلوئنسر آف آل دوز شیپ. تو میری نظر میں جو شخص یہ کرتا ہے, جو اپنے آپ کو لائکس کے تھرو اور کامنٹس کے تھرو اور یہ ساری چیزوں کے تھرو اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے, آئی تھنک یہ انفیریورٹی کمپلیکس کی نشانی ہے. ان کو خود ہی کا مطلب نہیں پتا, ان کو آئی ڈو ناٹ نو کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اقبال کا ایک شعر ہے کہ
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اگر ہم اب اس لیول پہ پہنچنا ہے کہ خدا پوچھے بندے سے، تو لائکس اور فیم تو کچھ بہت ہی نجی ترین مسئلہ ہے نا کہ اس سے ہم ویلیڈیشن حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی تھنک انفیریٹی کمپلیکس کی نشانی. اور بہت شکریہ موسیٰ، آپ کے آنے کے لیے، آپ نے ٹائم نکالا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے آنے کے لیے بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ. ابھی ایک